صلوات اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ السال وفی کل سال ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقاتا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات آل محمد. یہ ہمیں سورہ فاتحہ کا نام دے دیجیے. سورہ فاتحہ نام میسیج کرا میں آپ کو کر دیجیے. جواب کے لیے ہے جواب کے لیے آپ کے مسئلے کے جواب کے لیے ہے نا ہاشم بھائی کو لگا میں بار محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر الله أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ الْمَشَارِبِ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَا يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. آپ تمام حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان نصیر علی موسوی ابن سید محمد علی موسوی کے لیے پڑھ کر اصال فرمائیں۔ میر ناصر علی موسوی ابن سید محمد علی موسوی کے لیے۔ اللہ اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فاتحہ۔ اللهم صل على محمد دنیا میں سلون کرے نکاح دعویٰ بھی اسی کو باغ جو تہی پیدا کا گھر بار لٹا چادر بچھنے سر ننگ سرے دربار گئی سپر بنا شکوہ ہے نہ گلا پر بنا شکوہ ہے نہ گلا یہ تمہارا حصہ ہے زہرا کا دو پردہ ایسا ہو میت بھی اٹھے تو شب میں اٹھے بیٹی کون ہے کی بے پردہ بیٹی کونی کو بے پردہ مجمے میں گرا یا جاتا ہے چلتے ہوئے کوفے کی جانب بانوں نے مخاطب کر کے کہا اے عرض بلا ہوشیار اے عرض بلا ہوشیار آرام سے اثر سوتا ہے زہرا سے کیا تھا جو وعدہ احمد نے وہ پورا
ہو کہ رہا کونین کے گوشے گوشے میں کونین کے گوشے گوشے میں شبیر کا ماتم ہوتا ہے شبیر پجو روتے گئے حسن دھڑکا انہیں کیوں محشر کا جب اپنی شفاعت کا ضامن جب اپنی شفاعت کا ضامن رومال جناب رہے جب ابن ابو تراب بروئے زمین گرا بے دست ہو کے خاک پر محجبی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شہ کہیں گرا چلائی فاطمہ کے میرا کٹتا کوئی دم میں سر اس نوجوان کا مٹایا سنتے اس صدا کے شہنشاہ بحر و بر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھام لیا ہاتھ سے جگر چلاتے دیکھو علی اکبر چلے گدا چلاتے دیکھو علی اکبر چلے گدا چلاتے دیکھو علی اکبر چلے گدا مجمع ہٹاؤ فوجیں ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو اکبر اجڑ گیا میرا اکبر اجڑ گیا سیدھی نہ ہو گیا سیدھی نہ ہو گیا ہے آج تازہ داغ پدر واہ مصیبتہ کاٹا گیا کاٹا گیا پرسات دون نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پہ لاجل اکبر قریب اللہ جو لائے حسین کو عباس جاں بلم نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کر کو غم کے دل پا جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لائے ایک بار غصے چونک کے عباس سے زیو خار
اور جہاں کنی میں آنکھوں کو کھولا بحال زار، پوچھا کدھر گئے میرے آقا نامدہ حضرت علی بٹ کے بھائی، صدمے غجا کنی سے اس جدائی کے بھائی کا دب ہے، کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام، ان میں سے ایک یہ کہ تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے خیام جی جا پڑا خبر کا آئے لحد میں بوئے امام زمن مجھے بخشے حضور اپنے، یہ کہہ کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر، کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مجاز سے خون کے خطرے ادھر ادھر کسی آسا من کا جری کا ڈھل گیا، بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا، سلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آدا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں، اللہ کے حبیب کا یار و حبیب ہوں، ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہوں، زخمی ہوں بے گناہ زخمی ہوں بے گناہ، تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں، پانی پلا کے ذبح کرو یارو پیسا ہوں، پانی پلا کے ذبح کرو یارو پیسا ہوں، کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا، ساتوں طبق زمیں کے ہلے آسماں ہلا، ناگاہی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا، طفلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو، جھک کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو، جھک کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو، جس دم سنی حسین نے زہرا کی یہ صدا، خوف خدا سے کانپ گئے سر سے تاب پا، غش کھا کے فرش زی سے گرے وا مصیبتا، ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی صدا، ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی صدا، سجدے میں سر تھا دھیان تھا اس کا احساس پر، روتے تھے شاہ سر دھر خاک نیاز پر، اس دم عمر نے دور سے دیکھا یہ ماجرا،
شمر لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سبتے رسول خاک پر بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا نہ آئے گا کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا نہ آئے گا زخموں سے چور ہے تنے اطہر حسین کا ہاں جلد جا کے کاٹ لے ہاں جلد جا کے کاٹ لے حسین کا یہ مژدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی چھاتی پہ پاؤں رکھ کے چڑھائی جو آستی تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھولے دیکھا تو کوئی دوست ہے نے غم گسار ہے خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار ہے اس پر بھی کچھ نہ دل میں لائی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا اے شمر میرا لال اے شمر میرا لال یہ ظلم مصطفیٰ کے نواسے کے حلق پر خنجر نہ پھیر بھوکے کے پیاسے کے حلق پر صلوات اللہ صلی اللہ اچھا بولو لٹا حسین کا گدین حق بچانے میں لٹا حسین کا گدین حق بچانے میں ہوئے اسیر حرم راہ حق دکھانے میں ہوئے اسیر حرم راہ حق دکھانے میں سامنے آیا حدیث رسول کا مطلب ہر ایک علی ہے اسی حق نما گھرانے میں ہزار بستیاں بستی ہے اور مٹتی ہے حسین لٹ گئے کربو بلا بسانے میں حسین لٹ گئے کربو
والا بسانے میں نظر پڑی جو یہ کائک تڑپ اٹھی لیلا وہ گیسو ہے علی اکبر کے بالشانے میں سر حسین ہے نیزے پا میری ناز زینب یہ انقلاب ہے بعد نبی زمانے میں تمام رات نہ سوئے تھے سو گئے اصغر تمام رات نہ سوئے تھے سو گئے اصغر ہوائے تیر نے حصہ لیا سلانے میں ہوائے تیر نے حصہ لیا سلانے میں تڑپ رہا ہے زیارت کی آرزو میں حسن تڑپ رہا ہے زیارت کی آرزو میں حسن نہ دیر کیجیے مولا اسے بلانے میں نہ دیر کیجیے مولا اسے بلانے میں لٹا حسین کا گھر دین حق بچانے میں پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرا میں بہنا تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شیطاش ناکام کے سردوج پڑتا زینب عالی مقام سردوج پڑتا زینب عالی مقام فرماتے تھے مالک علی اکبر گزار گئے ہم ایسے سخت جانے گے اب تک نہ مر گئے
ہم ایسے سخت جاتے کہ اب تک نہ مر گئے پرسات تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغات جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے قوم میں نہ یہ ہم تمہارے لال کے قوم میں نہ آئے ہیں سرتا حسین بے کسو تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں یہ سن کے بیویوں کے جگر پر چھری چلی زینب زمین پا گر کے پکاری کہ یا علی سر خفی جا کے ہیں صبا پر جلی جاتا ہے سرکشم یہ کون کا جاتا ہے سرکشم یہ کون کا ولی بے کس کو آسرا ہے پسر کا نہ بھائی کا بابا یہی تو وقت ہے مشکل کش بابا یہی تو وقت ہے مشکل کشائی کا یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا لال یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال یا فاطمہ میں لٹی ہوں بکھراؤ سر کے بال یا رب لڑے آج سب عرصہ خطا یا رب لڑے آج سب عرصہ خطا کیا کسی سے کام ہے سب سے جدا رہوں بھائی کو اپنے لے کے میں جا رہا ہوں بھائی کو اپنے لے کے میں جا رہا ہوں جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر ضد کر کے روئیوں نہ ہمیں چاہتی ہوگا پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدا سو رہی ہوں ماں کی جاتی باغ بسے رکھ سو رہی ہوں ماں کی جاتی باغ بسے رکھ راحت کے دل گزر گئے یہ فصل اور ہے اب یوں بسا کرو جو یتیم موقع اب یوں بسا کرو جو یتیم ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تجنا کام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ درد والا تم بتا کھل جائے گا یہ درد والا تم بتا بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے فاتحہ
اللهم صل على محمد. پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نہ غم میں اتنا رلاؤ بابا، صدا تم اپنی سناؤ بابا، نہ غم میں اتنا رلاؤ بابا، صدا تم اپنی سناؤ بابا، کہاں سے دھارے ہو آؤ بابا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پچھاڑ کھاتے ہیں بھائی شبر، حسین روتے ہیں سر پٹک کر، پچھاڑ کھاتے ہیں بھائی شبر، حسین روتے ہیں سر پٹک کر، ملے نہ کس طرح خاک منہ پر، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، ستم ہے یابو تراب کے ساتھ، ہوا ہے جینا عذاب کے ساتھ، ستم ہے یابو تراب کے ساتھ، ہوا ہے جینا عذاب کے ساتھ، دیا ہے تم نے خطاب کے ساتھ،
یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نکل کے تربت سے آؤ اماں، ہمیں گلے سے لگاؤ اماں، نکل کے تربت سے آؤ اماں، ہمیں گلے سے لگاؤ اماں، کہاں ہے بابا بتاؤ اماں، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، جہاں میں اب جی کہ کیا کریں ہم، فلک کا کیسے گلا کریں ہم، جہاں میں اب جی کہ کیا کریں ہم، فلک کا کیسے گلا کریں ہم، کہو کہاں تک سنا کریں ہم، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، صلوات۔ کاٹا گیا سرور کا گلا کرب و بلا میں، گھر فاطمہ زہرا کا لٹا کرب و بلا میں، پامال ہوا قاسم نوشاہ کا لاشا، پامال ہوا قاسم نوشاہ کا لاشا،
نیزہ علی اکبر کو لگا کرب و بلا میں، کاٹا گیا سرور کا گلا کرب و بلا میں، کاٹے گئے عباس علمدار کے شانے، کاٹے گئے عباس علمدار کے شانے، چھینی گئی زینب کی ردا کرب و بلا میں، کاٹا گیا سرور کا گلا کرب و بلا میں، اے شمر میرے بھائی کو پانی تو پلا دے، اے شمر میرے بھائی کو پانی تو پلا دے، دیتی رہی زینب یہ صدا کرب و بلا میں، کاٹا گیا سرور کا گلا کرب و بلا میں، جب شام غریبہ میں جلائے گئے خیمے، جب شام غریبہ میں جلائے گئے خیمے، جھولا علی اصغر کا جلا کرب و بلا میں، کاٹا گیا سرور کا گلا کرب و بلا میں، اس طرح سکینہ کے اتارے گئے گوہر، اس طرح سکینہ کے اتارے گئے گوہر، کانوں سے لہو بہتا رہا کرب و بلا میں، کاٹا گیا سرور کا گلا کرب و بلا میں، تھا حشر بپا شہر مدینہ میں یہ سن کر، تھا حشر بپا شہر مدینہ میں یہ سن کر، زہرا کا چمن لوٹا گیا کرب و بلا میں، کاٹا گیا سرور کا گلا کرب و بلا میں، محفوظ فضاؤں میں جمیل آج تلک ہے، محفوظ فضاؤں میں جمیل آج تلک ہے، گونجی تھی جو حلمن کی صدا کرب و بلا میں، کاٹا گیا سرور کا گلا کرب و بلا میں،
گر فاطمہ زہرا کا لٹا کرب و بلا میں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأراضين. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تدری نفس بأي أرض تموت. صلوات پڑھیں آپ حضرات. عزیزان گرامی، قرآن مجید مختلف جگہوں پر موت اور حیات سے گفتگو کرتا ہے اور اس کی سچائی کو ہم سب کے سامنے پیش کرتا ہے، اگرچہ کہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. کسی موقع پر بھی 1000 سال بھی انسان فرض کر لے، زندہ رہنے کی سوچ لے، تب بھی اس کے لیے ایک وقت جانے کا، ایک وقت اختتام کا ہے. کل مدت الی انتہا، ہر مدت کی ایک انتہا ہے اور آغاز ہے تو اس کا اختتام ہے. تو ویسے ہی حیات ہے تو اس کے لیے موت ہے. عمر حضرت نوح بھی اگر لے کر آ جائے تو اس سے جانا. یہ سچائی ہمیشہ سے پیش کی جاتی رہی کہ انسان اپنی حیات اور موت دونوں کو پیش نظر رکھے تاکہ اسے مقصد حیات کا بھی پتہ چلے اور اسے موت پر کوئی افسوس بھی نہ ہو. اور اسی بحث اور اسی عنوان میں یہ آیے کریمہ، اگرچہ کہ پوری آیت بڑی ہے اور اسے مختلف موقعوں میں پڑھا بھی گیا، الگ الگ حصے ہیں اس آیت کے جس میں پروردگار عالم کے اختیار کو بتایا گیا کہ ہمارا اختیار ہر شے پر، کوئی کتنا ہی اس کا انکار کرے، پروردگار کا اختیار. مثلا رزق کا دینا، زندگی کا دینا، قیامت کا آنا، یا انسان کو صاحب اولاد بنانا، یہ ساری اختیارات پروردگار کے. جب یہ ساری چیزوں کو اس نے بیان کر دیا تو اس کے بعد یہ جملہ، یہ آیت کا یہ حصہ جو اختتام سے پہلے کا ہے، ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں زندگی گزارے گا، کہاں جا کے اس کی موت آئے گی، پیدا کہاں ہوگا، پلا بڑا کہاں پر، پرورش کہاں پہ پائی، کسب و کار کہاں کیا، اختتام موت اسے کہاں پر آئی، یہ کسی کو نہیں معلوم. بالکل ایسی جیسے اس سے قبل آیت کتنے لفظیں رکھی ہیں، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کیا کمانے والا ہے، کتنی روزی روٹی اس کی لکھی گئی ہے، کسی کو نہیں معلوم. اور اس کے علاوہ بھی ہم سب نہیں بتا سکتے کہ 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا یا رات میں کیا ہوگا، کہ غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. مستقبل ہمارے لیے ویسے ہی بند ہے جیسے کہ ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے سوچتے ہیں. تجربے کی بنیاد پر، مشاہدات کی بنیاد پر اندازہ لگانا ایک الگ چیز ہے، لیکن غیب کا علم اللہ کو ہے، یا اللہ بتائے یا پھر اللہ نے جسے اس علم کا عامل بنایا وہ بتائے. تو ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں پر آنے والی، کوئی نہیں جانتا ہے
کئی ایسے واقعات ہیں جہاں پر لوگ موت سے گھبرا کے بھاگے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید میں سکون سے وہاں رہ جاؤں، معلوم اس سے پہلے ہی موت آ گئی، اس سے قبل ہی موت نے اس کا استقبال کر لیا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کا یہ ارشاد بڑا معروف ارشاد ہے، ان حربتم ادرککم، کتنا بھی تم اس سے بھاگو گے وہ تمہیں آ کے پکڑ لے گی، جتنا تم اس سے دور جاؤ گے اتنا وہ تم سے قریب آتی جائے گی، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ تم بھاگ رہے ہو تو معلوم ہوا موت تمہیں ڈھونڈ نہیں سکے گی۔ یہ کوئی اشیاء گمشدہ نہیں ہے کہ جس کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے کہ ویسے تلاش کر کے لایا جائے، تو انسان بھاگ جائے گا تو معلوم ہوا ختم ہو گیا ہرگز، کہ جتنا بھی بھاگو گے وہ جتنی دور چلے جاؤ گے تو تم پہنچو گے بعد میں، وہ پہلے تمہیں استقبال کے لیے کھڑی ہوئی دکھائی دے گی، کیونکہ انسان کے لیے اللہ نے ایک وقت لکھ دیا ہے، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلہ، ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی اپنے سے جا نہیں سکتا ہے، کوئی اپنے سے رک نہیں سکتا ہے، اس کا حکم آ گیا فوراً فرشتہ موت آ گیا اور انسان رخصت ہو گیا۔ تو جتنا بھی کوشش کر لے، کہتے بجائے بھاگنے کے تم اس کا استقبال کرو، کیونکہ بھلانے کی بھی کوشش کرو گے تو تم بھول نہیں پاؤ گے۔ جیسے کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان بھول جاتا ہے، بعض موقعوں پہ لطف خدا بھی ہے کہ اللہ کچھ چیزوں کو بھلا دینا چاہتا ہے، اب یہ ایک الگ عنوان ہے، میں اس سے نہیں چھیڑنا چاہتا، ایک بہترین منزل ہے کہ جہاں پر کئی موقعوں پہ ہوتا ہے خدا بھلا دینا چاہتا ہے کہ بندہ اس کا یاد نہ کرے۔ جیسے معلوم ہے کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو رہا تھا، اللہ نے اسے بھلا دیا، گویا پروردگار نے اس پہ پردہ ڈال دیا، اور اگر پردہ ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے معاف کر دیا ہے، اس نے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ ایک الگ چیز، تو اگر موت کو کوئی سوچے کہ میں بھلا دوں گا، نہیں بھلا سکتا ہے۔ وَإِن نَسَيْتُمُوهُ ذَكَرَكُمْ، مولا کائنات کا ارشاد ہے، جتنی تم کوشش کرو گے اس کو بھلانے کی، وہ تمہیں اتنا ہی یاد اپنے آپ کو دلاتے جائے گی، وہ یاد دلاتے جائے گی کہ میں ہوں۔ انسان اگر سوچے کہ میں بھول جاؤں گا، عیش و نوش میں مشغول بھی ہو جائے، تب بھی وہ اسے یاد دلاتے رہے گی کہ تم کچھ بھی کر لو، میں تمہارے پاس آنے والی ہوں، میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ مَلَكًا يُنَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ، کیونکہ اس کی وجہ ہر دن ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اللہ کی طرف سے، تیار رہو، کبھی بھی تم سے موت آ کے ملاقات کر سکتی ہے، لِحْدُوا لِلْمَوْتِ، ہمیشہ تیار رہو، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی موقع پہ آ سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کا استقبال کرو، بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے تیار رہو، اور اس کے تیار ہونے کی بہترین فکر جو دعاؤں میں وارد ہوا، خدایا چاہے مجھے کہیں بھی موت آئے، کسی بھی وقت موت آئے، کوئی سا بھی معاملہ کیوں نہ ہو، اگر میرا وقت آ گیا ہے تو مجھے اس لائق بنانا کہ میں دنیا سے اٹھوں تو اطاعت کرنے والا بن کر اٹھوں، دنیا سے اٹھوں تو ایمان کے ساتھ اٹھوں، دنیا سے اٹھوں تو با ایمان اٹھوں۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تم موت کو تو دیکھو گے، موت تمہیں آئے گی، مگر اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک کہ صاحب ایمان بن کے نہ اٹھنا۔ یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، اس لیے اس عنوان کو بدل کر یہ عنوان رکھا گیا کہ تم اپنی موت کو فنا کا نام نہ دینا، بلکہ اپنی موت کو اس بقا کا نام دینا جو اللہ کی ملاقات کے لیے ایک بندہ جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ لقاء پروردگار کے لیے، لقاء پروردگار کے لیے ایک بندہ جا رہا ہے۔ یہ مت سوچ رہا کہ تم فنا ہو گئے تو ختم ہو گئے۔ انسان اچھا سمجھے برا سمجھے، صورتیں بنا لے، صورتیں اتار لے، کچھ بھی کر لے، آنا ہے وہ تو آتی ہی رہے گی، وہ تو آ کے ہی رہے گی، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے کو تیار کرو تاکہ پروردگار کی ملاقات کو جا سکو، پروردگار عالم کی ملاقات کو جا سکو۔ اگر فرشتہ پوچھے کیا لے کر آئے ہو تو تم یہ جواب دے سکو کہ یہ سوغات میں لے کر آیا ہوں، یہ سوغات میرے پاس ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ہوں۔ کیونکہ انسان جب جا رہا ہے تو اسے خالی ہاتھ جانا نہیں ہے، اور نہ وہ خالی ہاتھ جائے،
وہ اپنے دامن کو پر کر کے لے کے جائے، وہ اپنے دامن کو بھر کے لے کے جائے۔ اب کیا چیز لے کے جائے؟ کہتے وہی ایمان، وہی عمل صالح، وہی اس کا کردار، وہی اس کے اعمال جو انسان کی قبر میں اس کا ساتھ دینے والے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا واقعہ ہے جب آ کے عربیوں نے آپ کے پاس اسلام قبول کیا اور پیغمبر سے نصیحت چاہی، اور سے ملتے جلتے اور بھی واقعات ہیں۔ جب حضرت نے یہ چیزیں بیان کی تو انہیں پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے اتنی بہترین نصیحت کی اور اتنی بہترین چیز ہمیں بتائی ہے، آپ ہمیں حکم دیں تاکہ ہم یہ پیغام سب تک پہنچائیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اسے اپنے اشعار میں تک ضبط کیا تاکہ وہ جا کے اپنے اپنے علاقوں میں اس چیز کو پیش کریں۔ جہاں کئی چیزیں آپ نے بتائیں دین کی اور آخرت کی، وہیں پر اس ایک پہلو کو بھی اجاگر کیا کہ دیکھو انسان کے ساتھ اس کے تین دوست رہتے ہیں، ایک اس کی زندگی کی حد تک ہے، ایک اس کی قبر کی حد تک ہے، ایک اس میں کے ساتھ قبر اس میں اس کے ہمراہ قبر میں بھی ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ کیسا دوست ہے؟ یہ دوستیاں تو سب ایک ہی ہوتی ہیں، یہ ایسی دوستی ہے الگ الگ موڑ پہ آ کے رک گئی ہیں۔ ارشاد فرمایا تمہارا مال اسی وقت تک تمہارے کام آنے والا ہے جب تک تم زندہ ہو، اب مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی جمع آوری کرے انسان، ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے پس انداز کرتا ہے، تو جتنا بھی پس انداز کر لے، جتنا بھی بچا کے رکھ لے، وہ اسی وقت تک ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ ادھر سانسیں رک گئی، مال ورثہ میں تقسیم ہو گیا۔ جب حضرت واپس آ رہے تھے کوفہ تو آپ نے آتے ہوئے نگاہیں پڑی قبروں کے اوپر، تو وہاں ٹھہر کر مولا کائنات نے خبروں کو مخاطب کر کے جملہ کہا، دیکھو ہمارے پاس کی خبریں تو میں تمہیں دیتا ہوں، اب تم اپنے پاس کی خبریں بتاؤ۔ اس میں یہی فقرہ کہا، جو مال تم نے چھوڑا تھا وہ بڑھ گیا، جو بنایا تھا اس میں رہنے والے آ گئے، جو کچھ کر کے گئے تھے وہ کچھ باقی نہیں رہا۔ اور اس کے بعد اصحاب کی طرف منہ کیا اپنے اور رخ موڑ کر ارشاد فرمایا، اگر تم ان کا جواب سن سکتے تو یہ جواب دے رہے ہیں، یہ بتاتے کہ قبر میں کام آنے والی چیز کون سی ہے، سوا تقویٰ کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور تو ایسے انسان جب تک ہے وہی چیز پیغمبر اکرم نے مولا کائنات نے بیان کی، مال ہے اسی وقت تک اچھا ہے جب تک زندگی ہے، اور زندگی میں بھی شرط یہ ہے کہ انسان صرف سانسوں کا چلنا زندگی نہیں ہے، اس کی صحت بھی بڑا اس میں معنی رکھتی ہے، حیات بھی ہو، صحت و عافیت بھی ہو، تب کہیں جا کے ان چیزوں کی لذتوں کو اٹھا سکتا ہے انسان، ورنہ تو معلوم ہے ساری چیزیں نگاہوں کے سامنے رہیں گی، وہ خود عبرت بن جائے گا، وہ خود عبرت کا نمونہ بن جائے گا کہ یہ تو حیات ہے۔ اور وہ دو جو تمہارا قبر تک آئے گا، تمہاری اولاد، تمہارے اعزاء و اقارب ہیں، ان کا کام قبر کی حد تک ہے، وہ آئیں گے تمہیں مٹی ڈال کے چلے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان مردے کے بازو لیٹ نہیں جاتا ہے، فرط محبت میں، بے قراری میں اگر آپا کھو بھی دے اور لیٹ بھی جائے دوسرے نکال کے لے کے جاتے ہیں کہ نہیں اب انہیں جانے دو، ان کا وقت ہو گیا ہے، تمہارا کام ان کے بازو رہنا نہیں۔ دنیا اٹھا لیتی ہے، انسان وہی چلا اکیلے۔ اور تیسرا، جب سب چلے جاتے ہیں وہ قبر کے اندر موجود ہے، وہی ایمان، وہی عمل صالح اب جو لے کر گیا وہی بتائے گا خدا کی بارگاہ میں، وہی بتائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اسی دوست کو بتائے گا۔ عزیزان گرامی، جتنی نیکیاں ہیں امام کا ارشاد ہے سب مجسم ہو جائیں گے، مجسم، تجسم اعمال، یہ پوری بحث ہے۔ یہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے وہ اعمال سب کے سب جسم والے بن جائیں، وہ اعمال سب کے سب مجسم ہو کے آ جائیں، حتیٰ کہ وہ قرآن پڑھا، قرآن بھی مجسم ہو جائے، وہ سورہ جس کو پڑھا کرتا تھا وہ مجسم ہو جائے گا کہ پروردگارہ اس نے مجھے یاد رکھا، آج میں اسے یاد رکھ رہا ہوں۔ نیکیاں آگے خدایا اس نے ہمیں یاد رکھا، آج ہم اسے یاد رکھتے ہیں۔ ان تمام کے ساتھ اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ان تمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اسے آنا ہے، اور ان سب اعمال میں سب سے بہترین عمل ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کیونکہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار
محبت مولائے کائنات کے ساتھ، محبت امیر المومنین کے ساتھ، محبت اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اب یہ مرحلہ اور آگے بڑھ گیا۔ کیسے آگے بڑھ گیا؟ موت تو صداقت والی ہے، موت تو سچائی والی ہے، لیکن اب یہاں سے منزل اور آگے بڑھ گئی ہے۔ اب تک انسان موت سے گھبرا رہا تھا، اب موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں گھبرا رہا؟ اس کا ایمان اس کے یقین میں اضافہ کر رہا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملک الموت بعد میں آئے گا، علی پہلے آ جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد رات۔ یہ منزل ہے۔ کیوں؟ اب انسان اپنی حیات کو دیکھے اور اپنی موت کے لیے تیار ہو، یہ نہ ہو کہ اس سے گھبراتا رہے، وہ تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اتنا یقین دلایا، اتنا تیقن دیا کہ دیکھو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے، چھٹے امام کا ارشاد، اور بھی آئمہ کے ارشاد، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کتنی روایتیں پیش کی گئیں۔ سورہ فجر کی آخری آیت تھی، یہاں پر فادخلی فی ادخلی جنتی، میرے بندوں کے ساتھ آ جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ سید الشہداء ہے کہ جو انسان اسے پڑھے گا وہ سید الشہداء کے ساتھ محشور ہوگا، کیونکہ اللہ نے اسے امام حسین کا سورہ قرار دیا گیا۔ انہی آیتوں کے ساتھ یہ جملے رکھے گئے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ملائکہ موت اس سے یہ کہتے ہیں تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ہو جا جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو ان کے ساتھ رہا جو اللہ جن سے راضی ہے، تو ان کے ساتھ جائے گا جنہیں پروردگار عالم نے اپنا بندہ خاص کہا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، اہل بیت کی ذات۔ مختلف روایتیں مولا کائنات کے آنے، پیغمبر اکرم اور مولا کائنات کے آنے کی یہ روایت۔ تیسری روایتوں کا طبقہ ہے کہ ائمہ تعارین کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ان کی محبت میں اس نے زندگی گزاری، ان کی محبت میں زندگی گزاری۔ من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، کیونکہ جو انسان اہل بیت کی محبت میں مر جاتا ہے، اب اس کا نام یہ کہہ کے اعلان کیا جاتا ہے ایک مرنے والا نہیں آ رہا ہے، ایک ایمان مکمل کر کے آنے والا آ رہا ہے، ایمان مکمل کر کے آنے والا آ رہا ہے۔ تب خالی آ نہیں رہا ہے، فرشتوں کو یہ حکم دیا جائے گا جاؤ اس سے جا کر خوشخبری دو کہ اب تک جن کے لیے تو بے قرار تھا، اب تجھے بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا خود تجھے ان کے پاس لے کر جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد رات۔ کیوں؟ حدیث میں من احب شیئن حشر اللہ معہ، جو جس کو چاہتا ہے خدا اسی کے ساتھ اس کو لے کر آتا ہے، اسی کے ساتھ محشور کر دیتا ہے۔ کہیں بھی دفن کر لے مومن، کسی بھی زمین میں جا کے گاڑ دے اسے، ابھی کہ تدفین ہو گئی ہے، بے شک قبر ہے، نشانی ہے، روح مومن گئی کہاں پر؟ روح مومن گئی کہاں پر؟ کہ روح مومن گئی اپنے مولا کی خدمت میں، روح مومن چلی گئی اپنے آقا کی خدمت میں، کیونکہ اعلان ہے من احب شیئن حشر اللہ معہ، جو جس کو چاہے گا خدا اسی کے ساتھ اسے محشور کرے گا۔ اور یہی روایت آئمہ نے بیان کی ہے بارہا، جب چاہنے والوں نے کہا کہ ہم کہاں جائیں گے، ہم پریشان ہیں، ہماری آخرت کا کیا ہوگا، قیامت کے میدان میں اولین و آخرین سب کھڑے ہوں گے، ارشاد فرمایا جو جس کو چاہے گا وہ اسی کے ساتھ آئے گا، جو جس کو چاہتا ہوگا خدا اسی کے ساتھ اسے لے کر آئے گا۔ اور قرآن پہلے ہی اعلان کر چکا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اللہ اس کے امام کے ساتھ لائے گا۔ بحمدہ، پوری کائنات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں دنیا کسی کو لیے بھی کچھ بھی کہہ لے، ہمارے لیے تو ہمارا مولا ہی ہمارا امام ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ منزلیں ہیں جسے قرآن نے پیش کیا، روایات نے پیش کیا عزیزان گرامی، اور اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ انسان با ایمان دنیا سے جائے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہاں انتقال ہوا، کب انتقال ہوا، کیسے انتقال ہوا۔ معمولاً بارہا جملہ میں عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی، چاہے کچھ بھی واقعہ ہو جائے، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہو جائے، لوگ تبصرے کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ایسا نہیں تھا تو پھر ایسے موت کیوں آئی، ویسا نہیں تھا تو ایسا کیوں مر گئے۔ عزیزان گرامی، اللہ کسی سے مشورے لینے کے لیے نہیں بیٹھا ہے، واللہ الغنی انتم الفقراء، ہم سب محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے۔
اللہ کسی سے مشورے نہیں لے رہا ہے کہ کس کو موت کہاں آنا چاہیے یا کس کی موت کیسے آنا چاہیے. روایت کا فقرہ ہے فی ای یوم فی ای ساعت، چاہے کسی بھی دن ہو، کسی بھی وقت ہو، کسی بھی جگہ ہو یا کیسے بھی حالت میں اس کے لیے موت آئے، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اسے اللہ شہادت کا درجہ عنایت کرے گا، اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ محشور کرے گا. اس کی وجہ پروردگار نے اس سے امتحان لیا ہے، اب وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، لہذا اہل بیت کی محبت میں اٹھ رہا ہے تو کہا اسے شہداء کے ساتھ لے کر جاؤ، یہ وہی قافلے میں شریک ہے جو قافلہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہے. یہ سب سے بڑی منزل، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بشارت دی ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کہہ کر ان کے لیے تعریف کی ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہے. لہم البشریٰ، انہیں خوشخبری دینا، ان کو بتانا کہ ان کی زندگی کتنی اچھی ہے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جہاں کئی آپ کے ارشادات موت کے متعلق ہیں، وہیں پر ایک قسم یہ بیان کی ہے کہ مومن کے لیے موت نعمتوں کی بشارت ہوتی ہے، اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، کیونکہ قرآن اعلان کر رہا ہے. قرآن کا یہ اعلان ہے کہ جب کوئی بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے، ملائکہ اسے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. آخرت کے لیے تو ہے ہی ہے، ساتھ میں انسان کی موت کے بعد جو صاحب ایمان ہے، فرشتے اس کے لیے آتے ہیں، فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں. یقولون، یہ کہتے ہو سلام علیکم، یہ قرآن کی لفظیں ہیں کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی و درود ہو، تم نے اپنی زندگی بہترین گزاری، تم نے اپنی زندگی اچھی گزاری. اسی چیز کی گواہی ہم موت اور نماز کے وقت دیا کرتے ہیں. لا نعلم منہ الا خیرا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، جبکہ ساری زندگی ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہیں، اس کے باوجود کہا نہیں، تمہارا واقف ہونا ضروری نہیں ہے، جو اصل چیز ہے اسے پیش کرنا، جو اصل مرحلہ ہے اسے پیش کرنا کہ ہم سوا خیر کے کچھ نہیں جانتے. یہی چیز فرشتے اسے آ کے سنانے والے ہیں کہ یہ نعمت کی بشارت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے کہ تم دنیا سے آ رہے ہو، دنیا کو چھوڑ کر آ رہے ہو، کیونکہ یہ ایک دروازہ تھا، دو گھر ہیں، اس گھر سے نکل کے اس گھر میں جا رہے ہو تو درمیان کے دروازے کا نام موت ہے. اب جب تم آ گئے ہو تو تمہیں اجنبی پن محسوس نہ ہو، اپنائیت ہو، اس لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے تاکہ اسے لے کر آئیں اور اسے بتائیں دیکھ جس کی محبت میں تو نے زندگی گزاری تھی اس کے لیے عالم کیا ہے. امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کے چاہنے والے رو رہے بستر پہ، بالکل آخری وقت آ گیا، گریہ کر رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، گھبراہٹ ہو رہی، جو بھی بہرحال پورا واقعہ. حضرت نے کس بات سے گھبراتا ہے؟ اب ظاہر وہ جانتے تو ہیں کہ موت تو ہر حال میں آنے والی ہے. تو کہا ابن رسول اللہ کیسے میں روبرو ہوں اپنی موت سے؟ عزیزان گرامی، یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے نہیں، خاصان خدا یا جن کے دل معرفت اور محبت سے بھرے ہوتے ہیں، اگر وہ گھبراتے ہیں، اگر وہ گھبراہٹ کا اظہار کرتے ہیں تو گھبرانا اس ڈر کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مر جائیں گے، یا اس دہشت کی وجہ سے نہیں ہے کہ انہیں موت آ رہی ہے. یہ معلوم ہوا کہ ملک الموت ان کے سامنے کوئی ڈراؤنی شکل میں معاذ اللہ آ رہے نہیں، جو کافروں، منافقوں، فاسقوں اور مشرکوں کے لیے ہے کہ اگر وہ اصلی شکل میں کوئی دیکھ لے تو آپ بھی نہیں لا سکتا دیکھنے کی. وہیں صاحبان ایمان کے لیے خوش چہرہ، پورے اخلاق کے ساتھ، بالکل ایسا نہیں کہ کوئی ایک مشفق پدر آ رہا ہے اپنے بچے کو گلے سے لگانے کے لیے، یا ایک مہربان دوست ہے جو کافی دنوں کے بعد ملنے کے لیے آ رہا ہے. تو صاحبان ایمان سے جب اتنا بڑا مقام دیا گیا، اتنا بہترین ان سے ملنے کا موقع دیا گیا، تو گھبرا کیوں رہے؟ ان کی گھبراہٹ، جبکہ قرآن تو کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی ڈر اور کوئی حزن و ملال نہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ اب فنا ہو گئے یا ختم ہو گئے. کہتے ہیں انہیں خوف اس بات کا نہیں ہے کہ مر جا رہے ہیں، انہیں گھبراہٹ اس بات کی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے، دنیا چھوڑ کے آخرت کو جا رہے ہیں. انہیں اس بات کا احساس ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں گا، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، کس کے پاس جا رہا ہوں میں، کہاں اس کے الوہیت اور اس کا اقتدار، کہاں میری بندگی اور کہاں میرے اعمال. انہیں اس بات کا احساس، یہ سب سے بہترین منزل ہے عزیزان.
جبکہ ساری زندگی اطاعت کرتے گزاری ہے، ساری زندگی بہترین گزاری ہے، محبت میں گزاری ہے، سب کچھ کرتے ہوئے گزارا ہے، لیکن احساس کیسا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جو دعاؤں میں ہم سب پڑھتے ہیں دیدار عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقین، دعا شریف کمیل کی یہ فقرات ہیں. خدا تیرا بندہ، تیرا پست بندہ، تیرا چھوٹا سا بندہ تیرے سامنے محتاج بن کے کھڑا ہے، تو یہ محتاجگی، یہ ذلت اور یہ اتنے اپنے آپ کو خاکساری والا بتانا اس لیے نہیں ہے کہ بندہ اپنی ذلت کو پیش کر رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ اپنی کوتاہی کو اس کی الوہیت کے سامنے پیش کر کے یہ کہتا ہے خدایا جو کچھ میں نے کیا ہے میری حیثیت کے مطابق ہے، تیری عظمتیں اس سے کہیں بلند ہے، تیری عظمتیں اس سے کہیں بلند ہے. اب جب یہ احساس پیدا ہو تو ایسے موقع پر مدد کرنے کے لیے مشکل کشا کی سواری آ گئی، ایسے موقع پر ائمہ کی سواری. اسی لیے امام نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ جیسے لباس تبدیل کرنا ہے ویسے تیرے لیے زندگی سے آخرت کے سفر کو چلے جانا ہے. انسان لباس تبدیل کر لیتا ہے، انسان حمام کو جاتا ہے تاکہ کثافتیں دھل جائیں، ویسے ہی اس کی موت ہے جو اسے آمادہ کر دیتی ہے آخرت کی طرف جانے. یہ منزل ہے عزیزان گرامی، یہ سب سے اہم ترین پہلو ہے جسے بارہا پیش کیا گیا. اور ان سب میں کہ جاؤ تو خالی ہاتھ مت جاؤ، اس محبت کے ساتھ جاؤ. جسے کہا من مات علی حب آل محمد، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے اس کا ایمان بھی مکمل ہے، وہ مومن بن کے دنیا سے اٹھا. یہاں تک کہ اللہ نے اسے شہید اور شہادت کا ثواب عنایت کیا. کیوں شہادت کا ثواب عنایت کیا؟ جیسے کہ زندگی بھر سید الشہداء کو زیارت پڑھتا رہا، زندگی بھر صبح شام سید الشہداء کو سلام کرتا رہا، لہذا اب جب مرا ہے تو اسے کہا گیا کہ آؤ اب ہم تمہیں تمہارا اجر بتاتے ہیں. کیسا اجر ہے؟ کتنا اجر ہے؟ یہ اجر وہی اجر ہے جو سید الشہداء کو سلام کرنے میں گزارا. عزیزان گرامی، یہ منزل ہر ایک کے لیے سخت ہوتی ہے کہ اپنے اعزاء کو چھوڑ جاتے ہوئے دیکھے یا اپنے اعزاء سے بچھڑ جائے. ایسا نہیں ہے کیونکہ مسافرت پہ جا کے واپس آنے والا ہے، چلا گیا تب دیدار با قیامت ہے. اگر صبر و قرار کہیں سے آتا ہے تو وہی کربلا کا تذکرہ ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے، جو دلوں کو قرار دیتا ہے. عزیزان اکرام، بے شک موت حق ہے، حیات اللہ کی دی ہوئی، موت اس کا اختیار ہے، جب چاہے جسے چاہے وہ دنیا سے اٹھا لے. اب رہنے والوں کی ذمہ داری ہے ایصال ثواب تو کرتے ہی رہیں مگر ساتھ میں صبر ایسا کریں کہ ان کے اجر میں اضافہ ہو. ان بیویوں کو یاد کریں جن کی گودیاں اجڑ گئی تھیں، ان بچوں کو دیکھیں جو خون میں نہائے ہوئے تھے. میرا امام تنے تنہا کیسے لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہا تھا. بس مجلس ختم ہوئی. عزیزان گرامی، اللہ مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات عالی کرے، جوار رحمت میں جگہ عنایت کرے. ظاہر وطن سے دور دنیا سے گئے کتنا احساس ہو رہا ہے، ایک ایک کو احساس ہو، جس کا جیسا رشتہ ہے اس کا احساس ویسا ہوتا ہے. کیونکہ وطن سے دور ہوتے ہیں تو اور دل تڑپ جاتا ہے، اور اگر بھائی بہن کا رشتہ ہے کتنا بے قراری ہوتی ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے یہ رشتہ ایسا بنایا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ثانیہ زہرا کے کردار کو دیکھے، بی بی ام کلثوم کے کردار کو دیکھے، ان بیویوں کے کردار کو دیکھے جنہوں نے آ کے یہ آخری وقت کہا تھا کہ فاطمہ کے لال آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے گا، ہم یہ آخری مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کریں. جزاکم ربکم. یہ منزل ہے عزیزان گرامی. اور جب کوئی دور ہوتا ہے تو اور شدت کے ساتھ دل تڑپتا ہے، اور شدت کے ساتھ درد محسوس کرتا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. ذرا تصور کریں، مدینے میں ایک آواز آ رہی ہے، روضہ رسول پر ایک دعا سنائی دے رہی ہے، ایک فریاد ہو رہی ہے کہ میرا بابا کب آئے گا، میرا بھیا کب آئے گا، میرا چچا کب آئے گا. اللہ اکبر. یہ منزل ہے عزیزان گرامی. اب آپ اندازہ کیجئے گا کیسے بیویوں نے صبر کیا ہے. اور پھر سب سے درد کی منزل تو یہ ہے، در خیمہ پر وہ بیٹی کھڑی ہے جسے حسین سینے پہ سلاتے ہیں، اور جیسے جانے لگے کہا بابا صبح سے جو بھی گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا. سینے سے لگا کے کہا بی بی نہ رو، ابھی بہت رلایا جائے گا.
اشارہ تھا کربلا سے شام تک کتنی اذیتیں دی جائے گی، تماچے مارے جائے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى أخيه سيدي ومولاي. خدایا ذکر قلیل قبول فرما. اس مجلس قرات و ان فاتحہ کے ساتھ مرحوم کی روح کے لیے مہیا فرما، کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. مزید ثواب کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھنے. میاں ناصر علی موسوی ابن محمد علی سید محمد علی موسوی کے لیے اور جملہ مرحومین کے لیے پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.